افغانستان کی صورتحال سے جو بھی وہاں پہ صورتحال ہوگی اس سے متاثر ہوئے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں۔ افغانستان کے اندرونی حالات پچھلے 40 سال سے کیسے اور کس طریقے سے اس نیچ پہ پہنچا دیے گئے وہ ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبی سیاست ہے۔ لیکن اس وقت افغانستان میں جو حالات ہے اس کے جو منفی اثرات آپ کے اس پوری پٹی پہ پڑیں گے، خصوصاً آپ کے بلوچستان پہ اور آپ کے خیبر پختونخوا پہ۔ جناب اسپیکر، جس طرح اس سے پہلے اس طرح کے حالات میں ہم تدارک کرنے کی ریکویسٹ کرتے تھے، حالات سامنے رکھ کے اس کے مطابق فیصلے کرنے کی درخواستیں کرتے تھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں خصوصاً اس پورے بیلٹ میں کہ خدا نخواستہ ہم ماضی کے اس صورتحال سے دوبارہ دوچار ہو نہ جائے۔ یقیناً جب ایک گھر کے ہاں چولہا جلنے کے لیے کچھ نہ ہو، وہاں پہ پانی پینے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، وہاں پہ روزگار نہ ہو، وہاں پہ بزنس نہ ہو، وہاں پہ دنیا کی کوئی بھی سہولت نہ ہو، تو یقیناً اس کے وہ اثرات جو دہشت گردی کی صورت میں ہو، جو سنیچنگ کی صورت میں ہو، جو بدامنی کی صورت میں ہو، وہ پورے علاقے کو پھر اپنے لپیٹ میں لے لیتے۔ تو اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے، وہاں پہ نہ روزگار ہے، وہاں پہ نہ بزنس ہے، وہاں پہ دنیا جہاں کی کوئی بھی بنیادی انسانی سہولت تو دور کی بات ہے، ضرورت کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ مہیا نہیں ہے۔ اور بدبختانہ جس جنگ کا شروع ہی دن سے غرب اور شرق حصت آج امریکنز نے افغان عوام کے، حکومت اپنی جگہ، افغان عوام کے اپنے ہی حصے کے جو فنڈ ہے اس کو ایک حصے کو منجمد کر کے اور دوسرے حصے کو اپنے عوام کے 9/11 سے متاثرہ لوگوں کے استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ افغان حکومت کی ملکیت نہیں ہے، یہ افغان عوام کی ملکیت ہے۔ یعنی ایک در پدر قوم، ایک تباہ شدہ قوم جس کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اس کے حقوق پہ اس طرح ظالمانہ طریقے سے ڈاکہ ڈالنا کہ آپ کو ہم آپ کے اپنے حصے کا حق نہیں دیں گے، تو جس کا منفی اثر جو ہم سب پہ پڑ رہا ہے، یقیناً جناب اسپیکر اگر دنیا نے، انٹرنیشنل ان اداروں نے افغان عوام کے اس وقت کے حالات میں مدد نہ کی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے وہ منفی اثرات جو ہم ماضی میں بھگت رہے ہیں وہ مزید ہم بھگتیں گے۔ تو لہٰذا میں اس قرارداد کے توسط سے اس ایوان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک قرارداد کی صورت میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرے کہ دنیا جہاں سے، بالخصوص ان امدادی اداروں سے جو یونائٹڈ نیشن کے نام سے مختلف شکلوں میں بنی ہوئی ہے، ہیلتھ فیسلٹی سے لے کے ایجوکیشن تک اور بنیادی انسانی ضرورت تک افغان عوام کو میسر کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے۔ اور اگر یہ قدم نہیں اٹھایا گیا تو جو کشت و خون ہم نے پچھلے 40 سال وہاں پہ دیکھی تھی اور اس وقت تک دیکھ رہے جس کے اثرات سے ہم یہاں پہ بچ نہیں پائے ہیں، تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جناب اسپیکر ان حالات سے، اس سے بدتر شکل میں خدا نخواستہ ہم یہاں پہ دوچار ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس ایوان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ کم از کم افغان عوام کی مدد کے لیے ایک ہمسائے کی حیثیت سے، ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے، اور دنیا جہاں کے وہ ادارے جو غرب و شرق میں، شمال و جنوب میں اس طرح کے غربت و افلاس سے دوچار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، تاکہ مستقبل میں خدا نخواستہ وہ حالات، ہم تو اپنی جگہ سے ہی خدا نخواستہ ان کے بدتر سے بدترین حالات کے شکار دنیاوال نہ ہو جائے۔ تو اس آخری الفاظ پہ میں ایوان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قرارداد کو منظور کر کے وفاق سے مطالبہ کرے کہ وہ انٹرنیشنل ڈونرز پہ، ان امدادی اداروں پہ جو بنیادی انسانی ضروریات زندگی اس طرح کے در پدر عوام کو میسر کرنے میں پیش ہوتی ہے، وہ اپنا ہاتھ بٹائے اس میں۔ شکریہ اصغر خان۔